نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرؤوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رمضان المبارک کی ان مقدس گھڑیوں میں روزانہ کی بنیاد پر پاکستانی وقت کے مطابق 4:30 بجے کا روزانہ کا یہ سلسلہ درس قرآن اور درس حدیث کے نام سے، تو آج ہماری یہ نشست درس حدیث کے عنوان سے ہے، اور یہ حدیث مبارک جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کو امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل کیا ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان صحابہ کرام میں سے ہے جو مکثرین فی الحدیث ہیں، یعنی جن کی مرویات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ آپ سے وہ روایات جو نقل کی گئی ہیں ان کی تعداد 5374 ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے، قال اللہ تعالی، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، متقی اور فرمانبردار لوگوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ ما لا عین رأت، کہ آج تک ان نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، اور ان نعمتوں کو کسی کان نے سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جن نعمتوں کے بارے میں تصور، تخیل، وہم، کھٹکا اور گمان بھی کسی آدمی کے قلب، کسی آدمی کے دل تک نہیں گزرا۔ وَاقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ، اگر چاہو تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی انسان، کوئی بشر نہیں جانتا کہ پردہ غیب میں اللہ رب العزت نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ سامان تیار کر رکھا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام حدیث قدسی، یعنی اللہ جل شانہ کا فرمان نقل کرتے ہوئے جنت کی نعمتوں کا ایک تصور اور تخیل بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مؤمنین اور متقین کے لیے جس جنت کا وعدہ فرمایا ہے اس جنت کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث میں جنت کی نعمتوں کو، جنت کے حسین مناظر کو اور جنت کے انعامات کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور ان تمام آیات کو یا احادیث کو جمع کیا جائے تو ایک بہت بڑی کتاب بن سکتی ہے اور ایک بہت تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے۔ لیکن جنت کی نعمتوں کو سمجھنے کے لیے حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ بڑا ہی کافی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جنت کی یہ نعمتیں جن کا متقین کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، ان کی حقیقت، اس کی کنہ کا ادراک کوئی انسان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دنیا کا یہ تجربہ ہے کہ جب کسی آدمی کے سامنے دنیا کے کسی بارونق شہر کا تذکرہ کیا جائے، کسی آدمی کے سامنے خوبصورت وادی کا، خوبصورت جگہ کا تذکرہ کیا جائے اور اس نے وہ دیکھی نہ ہو، تو اس وقت اس کا جو مائنڈ، ذہن یا تخیل اور تصور بنتا ہے
وہ اس حقیقت کی آنکھوں سے دیکھنے سے بہت کم ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا کا تذکرہ ہے، یہ تو دنیا کے انعامات، دنیا کے شہروں کی بات ہے، اور آخرت کی نعمتیں، آخرت کی جنت کیا ہے؟ یہ تو انسان کی آنکھ، انسان کے کان اور انسان کا دل اس کی حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، کسی آدمی کے دل پہ بھی اس کا کھٹکا نہیں گزرا کہ وہ کیا کچھ نعمتیں ہیں۔ سورۃ الحاقہ میں اللہ جل شانہ نے ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، قیامت کی صبح ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، ایک وہ جماعت ہوگی، ایک وہ لوگ ہوں گے جن کو ان کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جب نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا فیقول، وہ بندہ کہے گا ہا اقرؤوا کتابیہ، او میرا نام اعمال پڑھ لو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں دنیا کے اندر یہی گمان کیا کرتا تھا، میری دنیا میں میرا رہن، میرا سہن، میرا اٹھنا بیٹھنا جاگنا چلنا پھرنا، ہر عمل اس امید اور اس بنیاد پہ تھا کہ میری قیامت کے دن میرے رب سے ملاقات ہوگی۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس اب یہ ہمیشہ کی نعمتوں والی جگہ میں ہوگا، فی جنت عالیہ، ایسی جنت میں جو بلند و بالا ہوگی، قطوفها دانیہ، اور اس جنت کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، اور کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس کو کہا جائے گا کہ اے میرے بندے کھاؤ اور پیو، دنیا میں جو تم نے مشقتیں برداشت کی، کبھی نماز کی مشقت، کبھی روزے کی مشقت، کبھی تلاوت کی، دیگر دین کے دیگر احکامات کی جو تم مشقت برداشت کر کے آئے ہو، آج اس کا بدلہ یہ ہے کہ یہ مزے اور نعمتوں کی جگہ میں تم رہو۔ سورہ محمد میں اللہ جل شانہ نے مزید ان نعمتوں کو بیان فرمایا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، وہ جنت جس کا متقی اور نیک لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس کے اندر ایسے پانی کی نہریں جاری ہوں گی جو پانی گدلا نہیں ہوگا، بدبودار نہیں ہوگا، خراب نہیں ہوگا۔ فیہا انہار من خمر لذۃ للشاربین، ایسے شراب کی نہریں جو پینے والوں کی لذت کا سامان ہوگا۔ فیہا انہار من عسل مصفی، فیہا انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، یہ اللہ جل شانہ وہاں پر یہ نعمتیں، یہ انعامات سے متقی، مطیع اور فرما بردار لوگوں کو نوازیں گے۔ اور کتب احادیث میں دیکھتے ہیں حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کو اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس طرح صحیح مسلم میں بھی یہی روایت موجود ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ امام الانبیاء حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ینادی منادن، ایک آواز دینے والا آواز دے گا، ایک منادی ندا کرنے والا ندا کرے گا، اعلان کرے گا، اور کیا کہے گا؟ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، وہ اعلان کرنے والا وہ منادی 4 اعلان کرے گا۔ نمبر 1، اے اہل جنت، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، تم نے آج سے ہمیشہ ہمیشہ صحت مند رہنا ہے، کبھی تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، نمبر 2، تم نے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اب اس کے بعد تمہارے اوپر کوئی موت نہیں آئے گی۔ نمبر 3، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرُمُوا أَبَدًا، تم نے ہمیشہ ہمیشہ جوان رہنا ہے، تمہارے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ نمبر 4، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعُمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، ہمیشہ ہمیشہ نعمتوں میں لذتوں میں رہنا ہے، کبھی تمہارے اوپر کسی قسم کی پریشانی اور مصیبت اور غم نہیں آئے گا۔
یہ 4 اعلان اہل جنت کے سامنے ایک فرشتہ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا۔ یوں اللہ رب العزت بہت بڑی نعمتوں سے اہل جنت کو نوازیں گے۔ جنت کی نعمتیں کیا ہیں؟ قرآن کریم کی اس آیت کو اگر غور سے سمجھ لیا جائے تو ممکن ہے کچھ نہ کچھ بندہ اس کی حقیقت تک پہنچ سکے کہ وہ کیا کچھ نعمتیں ہیں جو خالق عز و جل نے ہمارے لیے متقی لوگوں کے لیے جنت میں تیار کر رکھی ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 31 اور 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ کہ جنت میں کیا کچھ ہوگا؟ ہر وہ چیز جو تم چاہو گے، جن کا تمہارے نفس مطالبہ کریں گے، تمہارے جی میں، تمہارے دل میں جو چیز آئے گی بس وہ تمہاری پوری کر لی جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ جو کچھ تم مانگو گے اللہ جل شانہ وہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ نزلا من غفور الرحیم، کیوں؟ اس لیے کہ جنت تو اللہ رب العزت کی مہمان نوازی کا نام ہے۔ نزلا من غفور الرحیم، ایسی ذات جو مغفرت کرنے والی بھی ہے، رحم کرنے والی بھی ہے، اس کی مہمان نوازی کی جگہ کا نام جنت ہے۔ اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، دنیا میں ہر بندہ مہمان نوازی اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک غریب آدمی کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کی مہمان نوازی کے لیے کیا کرے گا؟ جو چیز اسے میسر ہوگی، چائے ہے، بوتل ہے، لسی ہے، وہ پیش کرے گا۔ اگر تھوڑی زیادہ حیثیت کا آدمی ہے، اس سے بڑھ کے ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ دسترخوان لگا لے گا، فروٹ رکھ لے گا، 1-2 کھانے تیار کر لے گا۔ یا اس طرح آپ کسی علاقے کے MNA MPA یا بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا دسترخوان اور سجا لیا جائے گا، اس میں وہ اپنی مہمان نوازی میں اپنی حیثیت کے مطابق اور اضافہ کر لے گا۔ اسی طرح آپ وقت کے وزیر اعظم کے پاس جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا دسترخوان اور زیادہ سجا ہوا ہوگا۔ الغرض دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ ہر بندہ مہمان نوازی اپنی حیثیت اور وقت کے مطابق کرتا ہے۔ تو جنت نام ہے اللہ جل شانہ کی مہمان نوازی کا، جنت نام ہے اللہ رب العزت کی ضیافت کا۔ تو ظاہر ہے جو نسبت خالق اور مخلوق کے درمیان ہے، اب اس نسبت کا تو کوئی ادراک ہی نہیں کر سکتا کہ وہ نسبت کس حد تک ہے۔ جو نسبت خالق اور مخلوق کے درمیان ہے وہی نسبت خالق اور مخلوق کی مہمان نوازی کے درمیان ہوگی۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے ان انعامات کی اور نعمت کی جگہیں عطا فرمائے۔ حضرت حجت الاسلام والمسلمین بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ہی خوب اور آسان اور عام فہم انداز میں جنت کی نعمتوں کو یوں سمجھایا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بس یوں سمجھیے جنت نام ہے چھوٹی خدائی کا، جنت نام ہے چھوٹی خدائی کا، کہ جس طرح اللہ رب العزت وہ بہت بڑی ذات ہیں، مالک ہیں، خدا ہیں، ان کے کلی اختیارات ہیں، تو بس چھوٹی خدائی ہے۔ اہل جنت جنت میں ہوں گے، بس جو چاہیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ بس وہ ان کو دے دیا جائے گا۔ حضرت استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ انتہائی عام فہم سمجھاتے ہیں۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ جہاں سکھ ہی سکھ ہو، چین ہی چین ہو، سکون ہی سکون ہو، اس جگہ کو کہتے ہیں جنت۔ اور جہاں دکھ ہی دکھ ہو، مصیبت ہی مصیبت، تکلیف ہی تکلیف ہو، اس جگہ کا نام ہے جہنم۔ اور جہاں دکھ بھی ہو، سکھ بھی ہو، سکون بھی ہو، مشکلات بھی ہوں، کبھی خوشی ہو کبھی غمی ہو، اس کا نام ہے دنیا۔ تو دنیا میں ہمیشہ کے سکون نہیں مل سکتے اور نہ ہی دنیا میں ہمیشہ غم ہوتے ہیں۔ بس دنیا میں رہتے ہوئے کبھی غم ہوگا، کبھی خوشی ہوگی، کبھی دکھ ہوگا، کبھی سکھ ہوگا۔
ہاں جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے سکھ ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں، لذتیں، خوشیاں، صحت، جوانی، زندگی ہے، اس جگہ کا نام جنت ہے۔ اور جہاں ہمیشہ کے غم، ہمیشہ کی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، اس جگہ کا نام جہنم ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت عطا فرمائے، اور پھر جنت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رفاقت عطا فرمائے، اور جنت کی ان نعمتوں کو عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اعمال جنت کی طرف لے جانے والے ہیں، اور اللہ جل شانہ ہماری ان بدعمالیوں سے حفاظت فرمائے جو بدعمالیاں انسان کو جنت سے دور کر کے جہنم میں قریب کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان نعمتوں کو یہ نعمتیں ہمارے لیے آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔